جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا طریقہ کار رہا ہے جو کہ جاری و ساری ہے کہ مالک الملک نے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دیے ہوئے مال میں سے انسانوں پر یہ بات بطور شعیرہ اور دین کی اتباع اور پیروی کی اور بندگی کی علامتوں میں سے یہ علامت ٹھہرائی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں کچھ قربان کریں۔ جو وہ رب کے راستے میں قربان کریں گے اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دلوں کا امتحان ہے، تقوی اور اخلاص کا۔ اس وقت اللہ کی طرف سے ججمنٹ کا اعلان ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کھلے دل کے ساتھ اور کشادہ پیشانی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو اپناتے ہیں اور کرتے ہیں۔ دراصل جب بھی کسی مالی عبادت کا ٹائم قریب آتا ہے تو اس کے خلاف وہ بیچارے کہ جنہیں دنیاوی منصوبوں میں کروڑوں اربوں خربوں ملینوں بلینوں ڈوبتے نظر نہیں آتے، انہیں اسلام پر، امت مسلمہ پر، اسلام کے شاعر پر دکھ ہونے لگتا ہے کہ یہ اتنے جانور، اتنا گوشت ذبح کر کے، خون بہا کر کے فضول خرچی ہے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ کہیں بچیوں کو شادیوں کے لیے، دیگر کئی فلاحی اور رفاہی کاموں کے لیے اسے خرچ کر دیا جاتا تو اچھا تھا۔ ہم جناب کو مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے مشورے سنبھال کے رکھیے۔ جس نے کائنات بنائی ہے، انسانوں کو بنایا ہے، وہ ان کی ضروریات کو، تقاضوں کو سمجھتا ہے۔ یہ حکم بھی اسی کا ہے کہ اللہ نے اس کو عبادت، ثواب، بندگی اور امتحان بنا کے بندوں پہ پیش کیا ہے، اور یہ ہر دور میں رہا ہے۔ یہ صرف امت مسلمہ کا نہیں، کوئی اپنی ہسٹری بھول جائے تو الگ بات ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، ان لوگوں پہ آدم کے دو بیٹوں، آدم علیہ السلام ابو البشریت ہیں، دنیا کے پہلے انسان ہیں، اور اس زمین پہ سب سے پہلے اتارے گئے۔ یہ انہی کے بیٹوں میں سے دو بیٹوں کے اندر قربانی کا ذکر ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر، قابیل اور حابیل کے نام سے یہ دونوں جانے جاتے ہیں۔ اذ قربا قربانا، ان دونوں نے قربانی دی اللہ کی قربت کے لیے۔ طریقہ کار یہ تھا کہ قربانی کے قبول ہونے کے لیے جانور کو ذبح کر کے کسی مقام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ جس جانور کو اور گوشت کو آگ جلا دیتی تھی تو یہ علامت تھی کہ تمہارے رب کے ہاں قبول ہو گئی، اور دنیا میں بتا دیا جاتا تھا کہ اس کی قبول ہوئی ہے، اس کی نہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر کریں، امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کی قبولیت کا یہ طریقہ کار اٹھا لیا، رب نے پردے رکھ لیے۔ وگرنہ گلی محلوں میں جو ہماری حالت ہے، ہمارا جانور ذبح کر کے نہر کر کے رکھا جاتا تو میرے خیال میں پورا میڈیا اور کیمرے گھوم رہے ہوتے اور
بار بار لگا لگا کے پوری دنیا میں پیش کر رہے ہوتے، لو جی یہ ہوگی یہ قبول، اور یہ ساری فارغ پڑی ہیں۔ بہرحال دونوں نے قربانی دی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی اللہ نے قبول کر لی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کو شرف قبولیت نہیں ملا۔ آگے واقعہ کیا ہے؟ یہ لمبا واقعہ ہے، اشارہ مقصود ہے کہ قربانی کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی اس روح زمین پہ انسان قدیم ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، محبوب جن لوگوں نے آپ کو یہ کہانی سنائی ہے کہ ہمارے رب نے ہم سے عہد لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول حتی یأتی بقربان، کہ کوئی بھی آ کے رسالت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میں رب کا رسول ہوں، میری بات سنو اور مانو اور ایمان لے آؤ، تو ہم سے اللہ نے وعدہ لیا ہے، قسم لی ہے کہ تم نے تب تک ایمان لے کر کے نہیں آنا جب تک وہ قربانی نہ دے، تاکلہ النار، اور قربانی دینے کے بعد اس کی قربانی کو آگ جلا دے۔ اگر یہ ہو تو ایمان لے آئیں گے، نہیں ہو تو ہم ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے۔ اب اس کا جواب اللہ خود دیتے ہیں کہ محبوب ان کو کہو قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، اس سے پہلے کہ میں جب آیا ہوں تو بے شمار انبیاء علیہم السلام آئے ہیں اور دلیلیں لے کے آئے ہیں، معجزے لے کے آئے ہیں، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور جو تم نے ڈیمانڈ کی ہے انہوں نے یہ بھی پوری کی ہے، اور اس کے بعد تمہاری حالت کیا تھی؟ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، انہوں نے قربانی بھی دی، قربانی کو آگ نے بھی کھایا، جلایا، اور اس کے بعد تم نے ایمان لانے کی بجائے، ماننے کی بجائے پھر ان کو شہید کر دیا۔ اگر سچے ہو تو اس بات کا جواب دو، کیوں مارا تھا، شہید کیوں کیا تھا؟ قرآن مجید نے ان کو یہ جواب دلوانے کے بعد محبوب سے مخاطب ہو کے کہا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، محبوب اگر یہ آپ کو نبی نہیں مان رہے، جھٹلا رہے ہیں، تو یہ ان کی پرانی ہسٹری ہے، آپ سے پہلے بڑے نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، ان انبیاء کو ہم نے روشن دلیلوں کے ساتھ، بڑے بڑے صحیفوں کے ساتھ، ہم نے تحریریں دے کر کے بھی بھیجے، پوری پوری کتاب بھی اتاری، لیکن یہ ظالم پھر بھی نہیں مانے، انہوں نے ان کو جھٹلایا تھا۔ حضرات یہاں قربانی کی تاریخ بھی بیان ہو رہی ہے کہ اللہ نے ہر قوم میں منسک رکھا، جناب آدم علیہ السلام ان کے بیٹوں سے سلسلہ چلا، ہر دور میں قربانی کا یہ تصور رہا کہ جانور ذبح کیا جائے گا، کھایا نہیں جائے گا، پورے کا پورا نہر کر کے، ذبح کر کے کسی خاص مقام پہ رکھ دیا جائے گا، اور آگ آئے گی، جن کی قربانیاں رب قبول کریں گے اسے آگ جلا ڈالے گی، اور جو پڑی رہیں گی وہ سمجھ لیں کہ بیکار اور رائے گاں گئی۔ میں پھر سے ایک بار اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ تیرا احسان ہے۔ قربانی کا ذکر اللہ نے ایک اور جگہ، ایک اور پیرائے میں کیا، فرمایا فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، اگر ان کے دعوے سچے ہیں، الہ سچے ہیں، معبود سچے ہیں، اور ان کے حاجت کشا جن کو بنائے پھر رہے ہیں، اور جن کے قریب جا کے منتیں مان کے، جانور چڑھا چڑھا کے، بکرے چھترے دے کے، یہ اتنی قربانیاں دے کر کے کہتے ہیں کہ ہم ان کے قریب ہو گئے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، تو اللہ کہتے ہیں ماضی میں ان لوگوں کو شکست کیوں ہوئی، یہ مارے کیوں گئے، تباہ و برباد کیوں ہوئے؟ یہاں یہودیوں کو بھی، نصرانیوں دونوں کو اعلانیہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ یاد دلوائی۔ اگر حقیقت میں وہ تمہارے الہ تھے، معبود تھے، حاجت روا تھے، مشکل کشا تھے، سجدوں کے لائق تھے، اور کرنے والے تھے، تمہاری مشکلیں ٹالنے والے تھے، تو پھر مجھے یہ بتاؤ انہوں نے تمہاری مدد کیوں نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ کا یہ اعتراض قربانہ، پتہ یہ چلا کہ لوگ پہلے بھی آستانوں پہ، آشیانوں پہ، بڑوں کے وڈیروں کے،
बुजुर्गों के बारे में ये अकीदा रखते थे कि ये मुश्किलें टालते हैं, मदद करते हैं, तावन करते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जिन पत्थरों से इन बुजुर्गों की मूर्तियां ढाली गईं, बेसिकली कोई बुत ऐसा नहीं जो पीछे बुजुर्ग नहीं था। ये बात याद रखिए, धोखा मत खाइएगा। कोई बुत ऐसा नहीं जो बैतुल्ला में रखा गया, दुनिया में बनाया गया, जिसके पीछे कोई ना कोई बड़ी बुजुर्ग या हस्ती नहीं थी। वद बुजुर्ग थे, सवा बुजुर्ग थे, यगूस बुजुर्ग थे, यऊक बुजुर्ग थे, नसर बुजुर्ग थे, नायला उनके यहाँ एक बहुत बड़ी इलाह के तौर पे पेश की जाती थी। बैतुल्ला के अंदर 360 में से बड़े बड़े नाम, ये हुबल सबसे बड़ा बुजुर्ग था उनका। उज्जा, लात, मनात, ये कोई ईंट पत्थर गारे का नाम नहीं है। फिर जिन पत्थरों से वो बनाए गए थे, उन पत्थरों को मुकद्दस जाने लगा कि अगर नीलम से ये बना लें तो ये है, फायदा होगा। अगर आप इसको फिरोजे से ले आते हैं तो ये फायदा होगा। और याकूत यमनी से अगर आप कोई नग बना लेते हैं, ये फायदा होगा। हजरे अबियज पहन लें तो ये फायदा होगा। हाँ जी, हजरे अबियज है, कोई शक नहीं, लेकिन ये पत्थर, ये वाइट है, ब्लैक है, रेड है, जो भी है, ये बजाते खुद तुम्हारा कोई फायदा करने वाले नहीं। और वो पत्थरों के बने हुए बुजुर्ग तुम्हारा नहीं, जिंदा थे, लोगों का फायदा करते थे। जितनी हिम्मत थी, जितनी औकात थी, जितनी ताकत थी, साथ देते रहे, काम होते रहे, दुआएं करते रहे, मुनाजात होती रही, रब को मनाते रहे, सजदे करते रहे, इबादत चलती रही। लेकिन इसका माना यह नहीं कि तुम अकीदा कुर्बान कर दो। यहां अल्लाह ने अकीदे की बुरी कुर्बानी का जिक्र किया। जैसे काबील की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल ना करने का जिक्र करा, इसी तरह उनकी झूठी हुज्जतें कि जनाब हमें तो ये कुर्बानियों का कहा गया है, नबी दे कुर्बानी, आग खाए तो मानना नहीं। अल्लाह कहते हैं झूठे हैं तुम्हारे ये दावे। ये बातें कहने के बाद अब जरा आइए कि कुर्बानी का मामला उम्मत मुहम्मदिया से पहले अल्लाह ताला ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तलक किसको चलाया। हत्ता कि एक वक़्त आया, मैं थोड़ी सी ज़रा तारीख़ी हवाले से इस बात को भी आप अहबाब के सामने रख दूं। कुरान मजीद ने जो जिक्र करा है, इन्होंने सारी दुनिया जब मुखालिफ होगी और ये अकेले बचे, दो रास्ते थे, कहा इधर आओ या उधर जाओ, कहाँ जाते हो? सर जी सारी दुनिया एक तरफ असले के जोर पे आपको मारने के लिए खड़ी हो और पूछा जाए कि किधर जाना है, इधर या उधर, जवाब आए वकाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, रास्ता मेरे रब ने निकालना है और मैं सिर्फ रब की तरफ जा रहा हूं। मैं तुम्हारे बड़ों की तरफ, वडेरों की तरफ, बुजुर्गों की तरफ। सब ने ताना दिया, अकेला है क्या करेगा, है कोई नस्ल, 86 साल का बाबा बन गया है, और तेरे घर में तो कोई बेटा नहीं हुआ। बुजुर्गों ने रोक रखा है और यह ताना आज भी मिलता है बड़े सारे लोगों को। हजरात, अल्लाह का बुजुर्ग हो, किसी का बच्चा रोके हो ही नहीं सकता। वो खैर खा होते हैं, वो प्यार करने वाले होते हैं, वो दुश्मनों से भी मोहब्बत करने वाले होते हैं। ये कहानी किसी और की छोड़ी हुई थी, वही उन्होंने कहा रब्बे हबली मिनस सालिहीन। रब्बी, जब कोई ताना देना तो बात बर्दाश्त नहीं होती। शिकवा जफाए वफा नुमा के हरम को अहले हरम से है, किसी बुत कदे में बयां करूं तो कहे सनम भी हरी हरी। इकबाल ने हिला के रख दिया था। आज शिकवा दुआ में बदल गया और कहने लगे कि अल्लाह नेक औलाद दे, फबशर ना हो बेगुलामिन हलीम। हमने कहा आपको बेटा देंगे और कमाल बुर्दबार देंगे। हजरात, बाप ना हो बेटा सब्र में हो, माँ पास ना हो बेटा सब्र में हो, दूध छातियाँ खुश्क हो गई हों बेटा सब्र में हो, हजरात प्यास शिद्दत की भूख हो, एड़ियाँ रगड़े, खबरें पहले दी जाएं, हलीम। और जहाँ कोई दरख्त नहीं, कोई छाँव नहीं, कोई घर नहीं, कोई जनरल स्टोर नहीं, कोई सुपर स्टोर नहीं, कोई मेडिकल स्टोर नहीं, कोई चचा ताया ददियाल ननियार कोई है ही नहीं, और एक बाप है, उसको दे करके जब रब कहते हैं कि वापस चले जाओ, पीछे मुड़ के नहीं देखना,
سر جی بچہ لے کے چلے عمرے پہ، سب سے چھوٹے والا، اور وہاں کوئی کہیں کہ اس کو یہاں چھوڑ دیں آپ چلے جائیں، پیچھے مڑ کے نہیں ویکھنا، ہزاروں شرطیں اکٹھے ہو جائیں، سارے قانون اکٹھے ہو جائیں، جب تک بس چلے گا یہ باپ چھوڑ کے نہیں آئے گا۔ مگر رب نے دیا دینے سے پہلے حلیم بولا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ۔ قرآن مجید بڑے اختصار سے کام لیتا ہے۔ کہاں؟ عراق سے چلایا، عراق، بابل، اگلی سرحدیں، اور پھر لا کر کے فلسطین میں، وہاں سے گزارا شام، ارض فلسطین سے گھما کر کے کہاں لایا گیا؟ اردن، لبنان کو کراس کر کے سعودیہ کی حدود میں داخل ہو کے تبوک، مدینہ سے چلتے ہوئے۔ آسان سفر نہیں ہے، میرے محبوب نے سفر کرا ہجرت کا، مکے سے مدینے کا 450 کلومیٹر کا، آسان نہیں تھا، لیکن میں سوچا کرتا تھا کہ میرے رب نے محبوب کے لیے اس ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ کیوں بنایا؟ ہمارے لیے محبوب اسوہ، ان کے لیے وہ۔ تو پتہ چلتا ہے کہ پینڈے ہی لمحے سی، قربانیاں بھی بڑی تھیں، آزمائشیں بھی بڑی تھیں۔ ایسے ہی نہیں، لایا گیا، مکے پہنچے، رکے نہیں، ابھی اللہ کے گھر سے جڑے ہوئے، کہا بیگم بھی چھوڑ دیجئے، بچہ بھی چھوڑ دیجئے۔ 86 سال کا بوڑھا شخص ساتھ میں لیے ہوئے اس بچے کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، اور اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے واپس بلایا تے پتر انگل پھڑ کے ابا ابا کرن جوگا ہو جائے تے نال نسن دوڑا نالا۔ آپ یقین کریں بزرگی میں جوانی آ جاتی ہے، لیکن اس وقت رات کو یہ آرڈر مل جائے کہ صبح آپ نے اپنے بچے کو ذبح کر دینا ہے، یہاں میں روکوں گا۔ کسی پیر، کسی فقیر، کسی بزرگ، کسی مرشد، دنیا کے کسی بیعت کروانے والے کی آج اس طرح کی خواب کہ اپنے مرید کو کہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تو اپنے بچوں کو ذبح کر رہا ہے، حرام ہے اس پہ عمل کرنا، کیونکہ وقت کے نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ سرگودے میں ہوا، ہم نے دیکھا، اور جب اپنے بچے ذبح کر لیے تو کہا گیا جی مجھے میرے مرشد نے کہا تھا۔ نیور، وہی صرف نبی کا خواب ہوتا ہے۔ خواب دکھایا اللہ نے، اور یہاں قرآن نے ذکر کرا، قال یا بنیش، یا بنیش۔ اس جملے کی اگر وضاحت شروع کر دوں تو شاید مجھے کئی جمعے لگ جائیں کہ باپ نے کتنی محبت اور تڑپ کر کے یہ یا بنی بولا ہے۔ ہاں میرے چھوٹے جے پتر، میری پتری، میرے بچے، انی ارا فی المنام، میں نے نیند میں خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ہوتا آج کا بچہ تو کہتا پیو، پھر رو رو کے منگیا کیوں سی ہو، پہلے سٹ گیا جی آج آیا ہی ہیں، سینے کے ساتھ لگانے کی بجائے چھری کے نیچے لا رہا ہے۔ فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے، کیا خیال ہے؟ نبیوں کا خواب، نبوت کا خواب وہی ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر۔ بیٹے کا جواب سنیے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جی آپ کو جو آرڈر ہے نا وہ پورا کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بیٹا صبر کر کے دکھائے گا، بیٹا صبر کر کے دکھائے گا۔ تاریخ پڑھ رہے ہو، کہانی پڑھ رہے ہو قربانی کی، ہر باپ کسی کا بیٹا تھا، اور آج جتنے بیٹے ہیں ذرا سنیے، فلما اسلما وطلہ للجبین، دونوں مسلمان ہو گئے، مسلمان پہلے نہیں تھے۔ فلما اسلما، اسلام نام ہی پریکٹیکل کا ہے، پریکٹیکلی تیار ہو گئے، مان لیا، تسلیم کر لیا۔ قصہ مختصر، چھری پکڑی، نبوت کا ہاتھ ہے، 4000 دنیا کے پہلوانوں کی طاقت ہے، اور مکے کے پتھروں پہ تیز کی ہوئی چھری ہے، اور وقت کے پیمبر نے بیٹے کو لٹا لیا ہے۔ طلہ للجبین، منہ نیچے ہے، بڑا کچھ لکھا ہے یا مفسرین نے کہ آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے منہ نیچے اس لیے کر لیا تھا کہ کہیں پیار سے بچے کے چہرے کو دیکھ کے ترس نہ آ جائے۔ سر جی ساری کہانیاں، ساری داستانیں، ساری روایتیں، سارے واقعات سائیڈ پہ رکھیے۔ قرآن کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے وہاں آواز لگائی ابراہیم رک، یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ یہ کہا اللہ نے یہ نہیں کہا قد صدقت الرؤیا، آپ نے وحی کا آرڈر پورا کر دیا ہے، خواب کی تعبیر دکھا دی ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین،
ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلے دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کوئی چھوٹی آزمائش نہیں ہے. وفدیناہ بذبح عظیم. اب لکھتے ہیں مفسرین کہ ہم نے بیٹے کے بدلے میں جنت سے چھترا اور بکرا اتار کے دے دیا، چھری اس پہ چل گئی، وہ ذبح ہو گیا. بیٹے کو ہم نے بچا لیا. بچوں، میں بھی بچہ ہوں، نہ بچا ہوتا اگر وہی روٹین چلتی آ رہی ہوتی. شکر کیا کریں اللہ کا کہ رب نے کتنی خوبصورت قربانی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس قربانی کی ریت کو، بکرا چھترا ان سے ذبح کروا کے بعد میں آنے والی اقوام میں اسے سنت بنا دیا. اور سنت کیسے بنایا؟ سورہ کوثر میں اللہ نے کہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. محبوب، یہ قربانی آپ نے بھی کرنی ہے، آپ نے بھی کرنی ہے، نہر کرنا ہے. اور کرنی کس کے لیے ہے وہ بھی سکھایا. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قربانیاں یہ لوگ بھی کرتے ہیں، آستانوں پہ، آشیانوں پہ، استھانوں پہ یہ جانور لے جا کے نہر کر کے، ذبح کر کے، ان کے نام کر کے، قربان کر کے قربانیاں دے کے کہتے ہیں. لیکن محبوب آپ اعلان کرو، نہر آپ نے بھی کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، جیسے میرا قیام رب کے لیے، میرے رکوع سجدے تشہد رب کے لیے، وَنُسُكِي، میری قربانیاں بھی رب کے لیے، میری زندگی کا ایک ایک پل بھی رب کے لیے، مجھے موت آئے تو میری موت بھی رب کے لیے. اخلاص، قربانی کا یہ مقصد، قربانی کی یہ حکمت، قربانی کا یہ فلسفہ، قربانی کی یہ تاریخ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. اور اسے پھر جو ہے وہ سنت بنا کر کے جیسے پیش کیا گیا، یہ پیغمبر نے خود فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے، براء ابن عازب راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی، ان اول ما نبدأ بہ، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، ہم سب سے پہلے جس چیز کا آغاز کریں گے فی یومنا ھذا، ہمارے اس عید کے دن میں، ان نصلی، ہم نماز پڑھیں گے. پہلے نماز، حکم کیسے ہے؟ فصلی لربک وانحر، پہلے نماز پھر قربانی. تو یہاں نکتہ سمجھ لیجئے، جتنا زور ہم قربانی پہ دیتے ہیں پورا سال شاید نماز پہ نہیں دیتے. اللہ نے کہا پہلے نمازی بنو پھر قربانیاں دینے والے بنو. اور ماشاءاللہ قربانی کوئی پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا، نو پرابلم، قربانی چلے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ثم نرجع، پھر ہم لوٹیں گے، فننحر، پھر ہم قربانی کریں گے. فمن فعلہ، جس نے یہ کام کر لیا، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت قربانی کو پا لیا. یہاں رسول اللہ علیہ وسلم نے لفظ سنت اپنی سنت بولا ہے. ابراہیمی سنت بھی پیغمبر کی سنت بن گئی، اور اس سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دینے کے ساتھ اسے امت مسلمہ کی بھی سنت قرار دیا ہے. یہ ہماری سنت اور طریقہ بھی ہے، یہ ہمارا طریقہ بھی ہے. پیام سنیے، صحیح البخاری ہے، کتاب الاضاحی ہے، جناب انس راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا، فانما ذبح لنفسه، یہ اس کا صرف ایک عام گوشت ہے جو اس نے گھر کے لیے کیا ہے. ومن ذبح بعد الصلاۃ، جس نے نماز پڑھ کے پھر قربانی کی، فقد تم نسکو، اس کی یہ قربانی رب کے لیے قبول ہو گئی. واصاب سنت المسلمین، اور اس نے مسلمانوں کے طریقے اور سنت کو پا لیا. تو یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی، پیغمبر آخر الزماں کی سنت بھی، اور امت مسلمہ کی سنت بھی. اور اس قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے، اور اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. اس کی ایک اور بہت بڑی دلیل، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. لوگوں سن لو، جانور ذبح کروانے یا نہر کروانے کا مقصد نہ اس کی کھالیں میرے پاس، نہ گوشت پوست میرے پاس، نہ اس کے ہڈ گڈ میرے پاس، نہ اس کا خون مجھے پہنچنا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. مجھے تمہارا تقوی چاہیے کہ جانور کی جھکی گردن کو لے کے تم بھی جھک جاؤ. جیسے خاموش تمہارے آرڈر کے سامنے وہ ہے
تم بھی میری حکمتوں اور حکم کے سامنے اگرچہ چونکہ چنانچہ مگرچہ حاشیہ نشینی نکتہ چینی اعتراضات شکوہ جواب شکوہ سنبھال کے رکھو اپنے پاس. سیکھنا ہے تو یہ سیکھو. میں تمہیں بھی گنگ بنا سکتا تھا, بے زبان بنا سکتا تھا. میں تمہیں بھی تمہاری جگہ کی بجائے اس جانور کی جگہ پہ لا کے لٹوا سکتا تھا, لیکن شکر کرو کہ میں نے تمہیں انسان بنایا. مجھے تمہارا تقوی چاہیے. جو میں کہوں وہ کرو, جس سے روکوں رکو. یہی ہے تقوی. تقوی صوفی بن کے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے سر پہ رومال ٹوپی رکھ کے یہ جو ہے اللہ کرنے کا نام نہیں ہے. پوری زندگی بندگی میں گزارو, جو حکم دوں وہ مانو, جس سے روکوں رک جاؤ. یہ تقوی ہے. اور یہ میں تمہیں قربانی کے ذریعے سکھانا چاہتا ہوں, کوئی اور مقصد نہیں ہے. گوشت تم نے کھانا ہے اور واقعی ہم ہی کھاتے ہیں. کھا لیں, تم ہی نے لینی دینی ہے, ہم ہی لیتے دیتے ہیں. باقی رہ گیا معاملہ خون, وہ مٹی میں ڈال دیتے ہو, نالیوں میں بہا دیتے ہو. میرے پاس تو نہیں آ رہا, مجھے کیا ملا یہ کروا کے؟ جانور بھی میرا, بنایا بھی میں نے, دیا بھی میں نے, پیسہ بھی میرا, عطا بھی میں نے کیا. میں نے صرف اتنا کہا کہ تیرا دل دیکھیں گے کہ کیا کرتا ہے دیتے ہوئے تیرا دل کیا ہے, وہ ہم نے دیکھنا ہے. اس کا امتحان, اس میں تو پاس ہوتا ہے کہ نہیں. جا, ہم نے یہ بھی معاف کیا کہ ہم آگ کو بھیج کے بھی یہ تیری دنیا کے سامنے جو کیفیت ہے وہ بھی تیرے پردے رکھتے ہیں. میرے پیغمبر کی دعا ہے. میں ستیر ہوں, تیرے سے اپنے پردے نہ رکھے جائیں الگ بات ہے. اللہ جی کریں کیا؟ فرمایا سنیے, جناب مخنف راوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو داود کے یہ لفظ ہیں, مسند امام احمد میں, ابو داود میں, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ میں روایت موجود ہے. علامہ البانی نے اسے حسن کہا ہے. آپ نے اعلان فرمایا, یا ایھا الناس, لوگو, یا ایھا الناس, لوگو. اب ان لوگوں میں اگر آپ کسی دوسرے کو لوگ نہیں سمجھتے, خود کو تو سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے, میری مسجد والے جنتی ہیں, میرے مسلک والے جنتی ہیں, باقی سب جہنمی ہیں. ریت یہ چلی ہے. معذرت, یہاں میرے پیغمبر کہہ سکتے تھے, یا ایھا المومنین, او مومنوں کی جماعت, یا ایھا المسلمون, مسلمانوں کی جماعت, اے گروہ فلاں, یا معاشر المہاجرین, یا معاشر الانصار. کہا نہیں, یا ایھا الناس, لوگو, ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ. اللہ نے جن کو مالی طاقت اور ہمت دی ہے تو ہر گھر کے اوپر ایک قربانی فرض ہے. فرض کتنی ہے؟ صرف ایک. گھر کے فرد کتنے ہیں؟ 100 بھی ہوں تو قربانی کتنی ہے؟ فرض ایک ہے. فرض قربانی ایک ہے. پھر سن لے, ایک ہے جناب, ایک ہے, صرف ایک. فرض ایک ہے. مال ہے تو یہ قرض ہے, مالی عبادت ہے. اگر مال نہیں ہے, ذوق اپنی جگہ, شوق اپنی جگہ, بھوک اپنی جگہ, تڑپ اپنی جگہ. پرسوں ایک جگہ جانا ہوا تو کہہ رہے تھے, پروفیسر صاحب رب نے پردے رکھے نے, رب دا شکر ہے. 10 سال ہو گئے نے, پورا سال تے گوشت چکھنا دور دی گل ہے, قربانی والے دن بھی نہیں کسے پوچھے. ایسے گھر ہیں, ایسے لوگ ہیں جہاں, کیونکہ ہماری حالت یہ ہے, جب لوگ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ابھی کی نہیں, ٹھہر کے آنا. جب ٹھہر کے آتے ہیں اسی ونڈ دیتا ہے نہیں. اور میرے خیال میں یہ بھی ریت چلی ہے کہ جنہ چنگا چوکھا ہے وہ پہلے آپ دے کے, تلی کلیجی جو موٹیاں موٹیاں عزائے رئیسہ وہ ہم نے کھانے ہیں. غریب ترستا ہے, نہیں ملا اسے کبھی. میں نے ویسے کبھی کہا تو نہیں, لیکن یہ پرسوں والا واقعہ سن کے دل کر رہا ہے کہ اللہ اگر آپ میں سے صاحب حیثیت کوئی انفرادی طور پہ قربانی کسی گھر کو بھیجنا چاہیں تو میرے سے رابطہ کر لیں. بہت لوگ ہیں ایسے. حضرات, آپ نے کہا ایک قربانی, جی ایک قربانی فرض ہے, اب کیا کریں؟ علاقے میں رہائش کر رہے ہیں, سفر میں ہیں, قربانی کریں. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے, جناب ابن عباس راوی ہیں, کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحیٰ, سفر میں عید آ گئی, فاشترکنا فی البقرۃ 7, گائے میں ہم نے 7 حصے ڈالے, وفی البعیر 10, اور اونٹ میں 10, اونٹ میں 10 حصے. سفر میں ہے, گوشت کی ضرورت بھی تھی, جانور بھی تھے, موقع بھی تھا. آپ نے یہ نہیں کہا ہم تو مسافر لوگ ہیں,
وہاں بھی قربانی کری ہے. یہ ترمذی میں موجود ہے حدیث, امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. میت اس دنیا سے چلی گئی ہے, قربانی کریں کہ نہ کریں ہر سال سوال ہوتا ہے, ہر بندہ پوچھتا ہے, اور ہم بڑے زندہ دل لوگ ہیں, بڑے زندہ دل لوگ ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا, بے شمار گھروں کو جانتا ہوں کہ جو قربانی سے 1 مہینہ پہلے ابا سے لڑتے تھے, صاحب حیثیت ہیں, مالدار ہیں, پیسہ رکھتے ہیں, ہر اللہ تللے پہ لگتا ہے, نظر آتا ہے, لیکن جب قربانی آتی ابا اسی ماڑے ہیں قربانی لے دے, قربانی لے دے. اور پورے سال میں ابا قربانی کی عید پہ نظر آتا تھا. جب زندہ تھے تو کئی لوگ گھر جانتا ہوں جنہوں نے ماں باپ کے گھر جا کے قربانی کا گوشت دینا بھی مناسب نہیں جانا. آج مر گئے ہیں, چلے گئے ہیں, تو سوال پوچھتے ہیں جی ابے لو قربانی کر لیے ہو جاندی. کیا خوب کہا تھا کسی نے, یہ جو جتنے پھل سجا کے کل تیجے ساتے 10ویں 40ویں پہ بیٹھے ہو برسی پہ نا, کاش آپ نے زندگی میں اپنے ماں باپ کو یہ کھلائے ہوتے. تو رب بھی تقدیر کے 2 پہلو رکھتا ہے. تقدیر میں لکھا ہے, تقدیر معلق بھی ہے, تقدیر مبرم بھی ہے. عمر اتنی ہے, یا اتنی دوں گا یا اتنی دوں گا, اولاد خدمت اچھی کرے گی, سنبھالے گی, عمر لمبی کر دوں گا کیونکہ صلہ رحمی ہے. 70 سال, اور اگر بے قدرہ کر دیا گیا بوڑھا تو ممکن ہے 37 سال میں بھی اٹھا لوں, ممکن ہے چھوٹی عمر میں اٹھا لوں. کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے تقدیر کو؟ جب زندہ تھے تو حالات تکلیف دہ تھے, زندہ ہیں تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا, مرے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا. قربانیاں کر لیں جی, کر لو, کس نے روکا ہے؟ وہ جی حدیث سے ملتا ہے کہ حج مال پیسے والی عبادت ہے, زندگی میں اس نے کرنی تھی, اس پہ فرض تھی, پیسہ تیار تھا, حالات خراب ہو گئے, مجبوری بن گئی, نہیں جا سکا. جیسے ایام کرونا میں کتنے سارے حجاج حج سے رہ گئے, عمروں سے رہ گئے. اب کیا ہے, وہ اس دنیا سے چلے گئے, آپ پہلے اپنا حج عمرہ کر چکے ہیں تو ان کی طرف سے حج بدل کر لیں, مالی عبادت ہے, ان پہ فرض تھی, ٹھیک ہے. قربانی بھی اگر ایسے ہی فرض تھی, کرنا بھی چاہتے تھے, پیسہ بھی نکالا تھا, نہیں نکال سکے, اللہ کو پیارے ہو گئے, ان پہ اب فرض نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ کہہ چکے تھے میں نے کرنی ہے تو ان کے پیسے سے کی جا سکتی ہے, حرج کوئی نہیں. لیکن یہ جو ہمارے یہاں طریقہ ہے, اے ابو دی اے امی دی, خاص کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. ہر گھر والے ایک جانور لے کے, جتنا بڑا ہو چھوٹا ہو, جتنی ہمت حیثیت ہے, اس کی قربانی کریں گے تو یہ سب کی طرف سے ہو جائے گی, ابو امی کی طرف سے بھی ہو جائے گی, فوت شدگان کو بھی اتنا اجر اور ثواب مل جائے گا. آپ نیت کریں یا نہ کریں, اور اللہ کی وسیع چیز کو محدود کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا. جب گھر میں کہا جاتا ہے نا جی آ قربانی ابو والوں ہے, ماں نا کتے نہ کتے اندروں ڈوب جاندی ہے. ہم نے اپنے گھر میں یہ دیکھا ہے, پتہ نہیں تھا مسئلے کا. ابو کہتے ہیں کہ قربانی اس سال میرے والوں ہے, امی نا بالکل بجھی سی, تو میں نے پوچھ لیا ماں جی کی مسئلہ ہے؟ کہندے پت میرے چ ہمت ہوندی تے ممی کر دی, ابا تہاڈا کرن ڈیا ہے, ہن یہ تے اودے والوں ہے نا, اسی تے رہ گئے. ایک وقت آیا کہ ایک گھر میں نے دیکھا 4 بھائی لڑ رہے ہیں. کیا ہوا ہے؟ واری ساڈی سی, ابے نے قربانی اس دفعہ چھوٹے والوں کرتی. بھئی کیوں اس طرح کی تفریق ڈالتے ہیں؟ علی کل اہل بیت, ہر گھر والوں پہ قربانی ہے. ایک کرو گے جتنا ثواب باپ کو اتنا ماں کو, جتنا شوہر کو اتنا بیوی کو, جتنا بیٹی کو اتنا بیٹے کو, جتنا بڑے کو اتنا چھوٹے کو, جتنا زندہ کو اتنا فوت شدگان کو. یہ تمہاری نیکی صدقہ جاریہ بن کے آدم علیہ السلام تلک جتنے آباء و اجداد ہیں اللہ ان کے کھاتے میں ڈالیں گے, اور تمہارا اجر بھی کم نہیں ہوگا. تو وسیع چیز کو محدود مت کریں, اور اس سوال کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں. میت کی طرف سے قربانی کی جو دلیل دی جاتی ہے وہ جی حدیث میں ہے, واقعی ہے. حدیث میں کیا ہے وہ ذرا سن لیں. سید عائشہ فرماتی ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کری اور حکم دیا, امر بکبشن, کہ ایسا بکرا لایا جائے, مینڈا لایا جائے, اکرن سینگ ہوں, یطو فی سواد, 4 پاؤں کالے ہوں, ویبرک فی سواد, نیچے والا جو حصہ ہے نا وہ بھی بلیک ہو, وینظر فی سواد, آنکھیں بھی سرمیلی ہوں اور وہ جگہ بھی کالی ہوں. ایسا جانور بہت کم ملتا ہے لیکن کمال کا حسین ہوتا ہے. اس کا آرڈر دیا, فأتي بھی لایا گیا, قال لها یا عائشہ حلمی المدیہ, عائشہ چھری پکڑائیں, کہتی ہے میں چھری لے آئی.
آپ نے چھری دیکھی اور کہا اشہدیہا بحجر، اشہدیہا، انہوں چنگی طرح تیز کر، تیز کیا، میں نے کری، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑائی، وَأَخَذَ الْقَبَشِ، آپ نے چھترے کو پکڑا اور اس کو فَأَزْجَهُ لٹایا، ثم قال، پھر کہا بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے، اللہم تقبل من محمد، اللہ اپنے بندے محمد سے قبول کر، وآل محمد، آل محمد سے قبول کر، وامت محمد، امت محمد سے قبول کر، ثم ضحى بہ، پھر آپ نے اسے قربان کر دیا۔ اس سے دلیل لی جاتی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی جائز ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، آپ کی آل زندہ ہے، امت کے زندہ لوگ بھی ہیں، تو امت میں فوت شدگان بھی تو ہیں، آپ نے فوت شدگان کی طرف سے بھی کر دیے، جب آپ نے کر دیے تو پھر آپ کو مجھے کیا ضرورت ہے؟ اور جو زندہ تھے اس وقت، جو قیامت تک آنے تھے، ان کی طرف سے بھی کر دی ہے، مبارک ہو جو نہیں کر سکتا، آپ نے اس کی طرف سے کر دی ہے، اور کیا چاہیے؟ تو کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ او بھائی، بڑا واضح مقصد تھا، اللہ میں بھی کر رہا ہوں، میری بھی قبول کر، میری آل میں سے بھی لوگ کر رہے ہیں، وہ بھی قبول کر، میرے اصحاب کر رہے ہیں، وہ بھی قبول کر، اللہ میرا امتی جب جب جہاں جہاں کرے قبول کر۔ تو یہ قبولیت کی دعا ہے، یہ آپ نے تھوڑا کہا ہے کہ میری طرف سے بھی، ہم سب کی طرف سے بھی، یہ کہا ہے کہ جو جو قربانی کر رہا ہے اللہ قبول کر۔ یہ ہو سکتا ہے، باقی استطاعت کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرتا، امام البانی رحمہ اللہ نے سنن ابن ماجہ کی روایت کو حسن کہا ہے کہ یاد رکھو قربانی کی ہمت بھی رکھتا ہو، اور پھر جو ہے وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، پھر وہ عید پڑھنے بھی نہ آئے، کیا ضرورت ہے؟ عید پڑھنے کیوں آیا؟ تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے توبیخ کی، ہمت ہے، صاحب استطاعت ہے، اور پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو کرنی چاہیے۔ باقی رہ گیا کہ قربانی کرنے والا ذی الحجہ کا چاند دیکھ کے اپنے بالوں کو، ناخنوں کو پہلے کٹوا لے، تب نہیں چھیڑے گا۔ اور یہ امام مسلم ام سلمہ سے روایت لے کر کے آئے ہیں کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی نے قربانی کرنی ہو تو اپنے بال اور اپنے ناخن روک لے اور قربانی کرنے کے بعد ان کو کاٹے۔ قربانی جو ہے وہ نماز عید کے بعد ہوگی، پہلے نہیں ہوگی، وضاحت کی جا چکی ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر خریدتے ہوئے یہ بھی دیکھ لینا، کچھ شرطیں ہیں موٹی موٹی، وہ دیکھ لینا۔ پچھلے سال حسن اتفاق سے مکو آنا سے ایک دوست نے رات کو میسج کیا کہ ایزی جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے، میں نے کہا جی فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد تصویر آ گئی ہے، تصویر ویکھ کے دسیا جی بکرا قربانی تے لگ جاؤ۔ میں نے تصویر دیکھی ذرا زوم کر کے تو کان تھوڑا سا نا چیرا ہوا تھا۔ میں نے انہیں میسج کیا کہ ذرا اپنی تصویر بھیجا جائے، یہ میں کسی وجہ سے کرتا ہوں۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے الشیخ عبداللہ بہاول پوری رحمہ اللہ پر۔ میں یہ واقعہ کئی دفعہ کوٹ کر چکا ہوں۔ میرے فرسٹ کزن کو ایمبیسی سگریٹ، وہ پیتا نہیں ہے، اس نے وہ کہیں وہ پنا سا ملا، نکال کے فل کیا، بھیج دیا، اس کی گاڑی نکل آئی۔ اب کسی نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، فتویٰ لے لے۔ فتویٰ لینے بہاول پور چلا گیا، جہاں آج الشیخ عبداللطیف میرے کلاس فیلو ہیں، حافظہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں، وہاں شیخ عبد الرحمن مکی تھے۔ کہتا ہے میں نے جا کے پوچھا کہ سر ایسے میری گاڑی نکلی ہے، میرے لیے حلال ہے؟ مجھے پوچھتے ہیں نماز پڑھنا ہے؟ کہنے لگا جی میں تھوڑا کچا ہوا، تھوڑا شرمایا، گھبرایا، پھر کہہ دیا نہیں۔ کہتے پوت تیرے لیے سارا کچھ جائز ہے، تیرے لیے جائز ہے۔ میں نے جب تصویر منگوائی تو پریشان ہو گیا۔ فیصلہ آبادی سمجھ تو جاتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے تیز ہیں اس معاملے میں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیا کہنے والے ہیں۔ کہندا جی انہوں کی کرنا جی؟ میں کہا یار بھیجتے صحیح ذرا، میں پچھاڑیا نہیں بندہ کون ہے، پوچھن کون ڈیا ہے۔ وہ جی تھوڑے پیچھے جمعہ پڑھی دا۔ میں کہا جی ویلکم، لیکن بھیجو تو صحیح تصویر۔ جب تصویر بھیجی تو میں نے کہا آپ کے لیے دونوں کان بھی کٹے ہوئے ہوں تو جائز ہے، لے لو۔ یہ کی مطلب ہویا جی؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور میں تو 100 شرطیں دیکھتے ہیں، جس کی قربانی ہونی ہے اور جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے کوئی شرط نہیں، اس کے لیے کوئی شرط نہیں۔ اس کا تھوڑا سا کان چیرا ہوا ہے تو دیکھ رہے ہو، لگے گا کہ نہیں؟ اتنے ماشاءاللہ پورا اللہ نو پیارا ہے،
تو تیرے لیے سارا کچھ جائز ہے۔ سر جی ماشاءاللہ اللہ خیر کرے، ٹھیک 2-2.5 مہینے کے بعد یہاں مل کے گیا، کہندے جی ادوں یہ سٹ نہ ماری ہوندی تو شاید میں ساری زندگی نہ رکھدا۔ سر جی یہ چوٹ نہیں ہے، یہ پیار ہے، یہ ہر بندے کے ساتھ ہم کرتے بھی نہیں، سب کو کہتے بھی نہیں۔ جسے پیغمبر کی حیا نہ ہو وہ ہماری کیا کرے گا؟ لیکن کہیں امید ہوتی ہے، کہہ لیتے ہیں، لیکن کسی انداز میں کہ سانپ بھی مرے لاٹھی بھی بچے، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں۔ ہاں ہاں جانور ضرور چیک کیجئے گا، لیکن پہلے اپنے آپ نو چیک کر کے جایا جائے۔ چلے گا؟ اب مجھے قربانی کی شرطیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں، کان کٹا ہوا نہ ہو، کانا نہ ہو، بھینگا نہ ہو، لولا لنگڑا نہ ہو، لاغر نہ ہو، یہ چیز نہ ہو، وہ نہ ہو، ٹھیک ہو گیا، چلے گا۔ جس کو توحید اور سنت کا پاس ہے یہ شرطیں اس کے لیے ہیں، جسے نہیں پاس وہ دلی سب جائز ہے، جو مرضی کرے، اور بے شک دنیا کو بتا دینا کہ یہ فتویٰ کسی نے دیا تھا۔ بہرحال عمر 2 دانتا ہو، 2 دانتا سمجھتے ہیں؟ پلاس نہ لے کے موسم تو پہلے مہنگا بیچن لی نہ توڑیا ہوئے، قدرتی طور پہ ایک دانت ٹوٹ گیا ہو، یہ بھی 2 دانتا ہوتا ہے، دوسرا ٹوٹ گیا ہو اور پھر وہ دونوں دانت نکل رہے ہوں یا نکل آئے ہوں، یہ ہے مسنہ 2 دانتا۔ اگر اس سے چھوٹی عمر کا ہے لیکن قد بڑا ہے، بابا جی سے پوچھا گیا کہ بڑا تگڑا بکرا ہے، 3-4 بکریاں دے برابر دا ہے، تے کر لواں تے کہن لگے بہو ایک گل سن، اصول یاد کر لے، بکرا اللہ نے پیدا کر کے آدم علیہ السلام تو پہلے جنت چ رکھیا ہوئے تے آدم علیہ السلام نے چرایا ہوئے، تے فرشتیاں نے رکھوالیاں کیتیاں ہون، تے جے او دے حالے تک 2 دند نہیں نہ ٹوٹے، 2 دانتا نہیں ہویا، مسنہ نہیں ہویا تو نہیں لگنا۔ یہ شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، اِلَّا أَن يُؤْسَرَ عَلَيْكُمْ، 2 دانتا ملنا منڈی میں ناپید ہو جائے، میسر نہ ہو، ملے نہ، پھر کہا ہے کہ بھیڑ کا بچہ 6 ماہ کا، سال سے چھوٹا، وہ آپ لے لیں۔ یہ ایک مشروط ہے کہ جب مارکیٹ میں 2 دانتا میسر نہ ہو، جنہوں دوندا کہیں دے جے، دوندا یہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ پتہ چل گیا ہے، اگلا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جانور آنڈل ہو، بو بکرا ہو یا خسی ہو، نر لگے گا یا مادہ لگے گا؟ نر اور مادہ دونوں لگتے ہیں، لیکن ہم مادہ اکثر نہیں کرتے کہ پتہ نہیں ہوتا کہیں حاملہ نہ ہو، اور اگر لیا ہو حاملہ نکل بھی آئے پتہ نہ چلے، آپ نے ذبح کر لیا ہے، ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ سے بچہ نکل آئے تو یہ دونوں حلال ہیں۔ اور ماں کا ذبح کرنا، بچے کا ذبح کرنا ہے، دل مانے تو، اگر دل نہ مانے یہ فتویٰ حلال طیباً، حلال وہ ہے پاکیزہ، دل مانتا ہے تو بسم اللہ، نہیں تو لوگ اکثر اس طرح کی بکری کا گوشت نہیں کھاتے کہ کہیں دے یار یہ دے کچا جا گوشت ہے، یہ مسئلہ ہے، خون کچا ہے، وہ پرابلم ہے، ٹیسٹ وہ نہیں ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن قربانی لگتی ہے، نر ہو یا مادہ ہو۔ اور اگر نر ہے تو خسی ہونا عیب ہے یا خوبی ہے؟ خسی ہونا جانور کا، انسانوں میں یہ عیب ہے۔ جانوروں کے اندر کسی بھی جانور کے گوشت کو صاف پاکیزہ عمدہ بنانے کے لیے، خوشبودار بنانے کے لیے اس کو آنڈل سے یا اس کو جو ہے وہ بو بکرے سے نکال کے خسی کیا جاتا ہے، تو یہ اس میں خوبی ہوتی ہے۔ باقی رہ گیا کچھ احباب منع کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، کریں منع، کہا جا سکتا ہے نہیں دل کرتا، زبردستی نہیں، لیکن کسی دوسرے پہ انگلی اٹھائیں تو اس کی گنجائش نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجمع الزوائد کے اندر یہ روایت موجود، امام البانی نے حسن کہا ہے، اسی طرح جو ہے وہ ابو داود میں، ترمذی میں، نسائی، ابن ماجہ سب میں ہے کہ آپ نے خسی جانور کی قربانی کی۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبش، آپ قربانی کرتے ہیں، ایک مینڈا ہے، اکرن سینگوں والا ہے، فہیل ہے، ینظر فی سواد ویاکل فی سواد ویمشی فی سواد، آپ نے وہ بھی کیا ہے جو خسی نہیں ہے، فہیل ہے، اگر اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، سنبھالا ہوا ہے، پالا ہوا ہے، اس کے گوشت میں سمیل نہیں ہے، چلے گا۔ اور اگر آپ نے خسی والا لینا ہے تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مینڈے لائے گئے، دونوں جو ہیں موٹے تازے ہیں، عظیمین موجوعین، دونوں خسی ہیں، آپ نے
ایک کو لٹایا اور کہا بسم اللہ واللہ اکبر ان محمد و امتہ ومن شہد لک بالتوحید، اللہ جس نے بھی تیری توحید کی علمبرداری کی ہے اللہ اس کی قربانی کو قبول کر لے، میری قربانی کو قبول کر لے، میری آل کی قربانی کو قبول کر لے، اور جس نے میری رسالت کی گواہی دی ہے اللہ اس کی بھی قربانی کو قبول کر لے۔ تو حاملہ جانور کا میں ذکر کر چکا۔ اسی طرح جن جانوروں کی قربانی نہیں ہے ان کے اندر یک چشم کانا، یا اسی طرح واضح مریض، یا وہ واضح طور پہ لولا لنگڑا، یا جس کی ہڈیوں کے اندر جو ہے وہ مکھ یا گودا نہیں ہے، تو یہ وہ جانور ہیں جن کے کان کٹے ہوئے یا اندھے یا اسی طرح دیگر شرطیں لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں۔ سینگ جانوروں کے اکثر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک جانور ہے مینڈا، جسے سریکی میں جنوبی پنجاب میں گھٹا کہتے ہیں، کٹا نہیں، خاص لب لہجہ گھٹا، ٹکرے مارنے والا جانور۔ نیٹ کے اوپر اس کی بے شمار موویز ہیں، اور اتنی ظالم ترین ٹکرے مارتا ہے، اور شاید انہی جانوروں کے بارے میں آیا ہے کہ کوئی ٹکر سے مر جائے تو وہ بھی جانور حرام ہوگا۔ ذبح نہیں کیا گیا، تکبیر نہیں پڑی گئی، خون نہیں بہایا گیا، ٹکر ماری ہے، دماغی چوٹ لگی ہے، مر گیا ہے۔ وَالنَّتِیحَ، اسے نتیحہ بولا گیا۔ یہ جانور بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے، اور ان کے اکثر سینگ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کیونکہ ایسا واضح حرج ہے، جانور قربانی کے لیے لیا تھا، خریدا تھا، اور اس میں نقص پیدا ہو گیا، بالکل صحت مند تھا، صحیح تھا، شرطیں پوری تھی، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، سینگ ٹوٹ گئی ہے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، حادثے میں کوئی پرابلم آ گئی ہے، اگر آپ چینج کر سکتے ہیں تو الحمدللہ، نہیں تو لینے والا جانتا ہے کہ اس نے میرے لیے یہ خاص کیا تھا، بے عیب چنا تھا، وقتی عیب آ گیا، اب اس کے حالات نہیں ہیں تو انشاءاللہ اللہ قبول کرنے والا ہے۔ زیادہ چکروں میں مت پڑیے، اور قربانی کے 4 دن، یہ 10 تاریخ، 11، 12 اور 13 ایام تشریق، دل مانے تو ٹھیک، نہیں مانتا تو پیغمبر کی سنت ہے اور طریقہ ہے، باقی افضل 10 کو ہے۔ آپ نے 100 کے 100 اونٹ جو ہے وہ نہر 10 تاریخ کو کیے تھے، کیونکہ یہ ایام ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو افضل ترین ہے ان میں آتا ہے۔ 25 25 25 کر کے 4 دن آپ وہاں رکے تھے، تو 4 دن کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایک ہی دن یہ کروا کے ثابت کیا کہ افضل ترین قربانی وہ ہے جو پہلے دن کر لی جائے۔ یہ نہیں کہ کل پھپھو آئے گی، پرسوں خالہ آئے گی، چوتھ کو یار بیلی آئیں گے تو ایک ایک جو ہے وہ رکھتے جائیں، کرتے جائیں، کر پہلے لیں اور پھر جا کر کے اس کو آخر میں جس طریقے سے آپ مناسب سمجھیں۔ اور باقی رہا کہ اس کے اندر مزید جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں رکھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور ان کی عظمتیں، اور توحید اور قربانی کے لیے جو بیسک شرطیں ہیں کہ انسان موحد ہو، توحید کا علمبردار ہو، کیونکہ قربانی سبق ہی توحید کا ہے، وحدانیت کا ہے۔ اور خود رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ میری قربانی بھی قبول کر، میری آل کی بھی قربانی قبول کر، اور میری امت سے جو بھی تیری توحید کو ماننے والا ہے اور میری رسالت کو جاننے والا، عزت آبرو کرنے والا اور میرے بلاغ کو تسلیم کرنے والا ہے، اللہ اس کی بھی قربانی قبول فرما لے۔ تو انشاءاللہ قربانی کا اصل مقصد، اصل مدعا، اصل فلسفہ، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے، جو حکمت ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید اور وحدانیت اور کبریائی کا اعلان ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کی تکبیر ہے، بسم اللہ اللہ اکبر ہے، اور یہ جانور کو لٹا کے گلے پہ صرف چھری چلانا نہیں ہے، اپنی تمام تر خواہشات کو ذبح کرنا بھی قربانی ہے کہ جو توحید و سنت کے خلاف ہوں، اللہ عمل کی توفیق دے، اور جن لوگوں کو اللہ نے ہمت دی ہے ان کی قربانیوں کو قبول کرے، اور جن کے پاس یہ ہمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق اور ہمت دے کہ وہ آنے والے سالوں میں اس کے ساتھ جڑ سکیں۔ ایک اہم چیز یہیں پہ کہ اگر میرے اوپر قرض ہے، یہ سوال کامن ہے اور اکثر آتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ اگر میں 1 لاکھ قرض لے لوں تو 2-3 مہینوں میں ادا کر لوں گا، تو کیا میں قربانی کر سکتا ہوں؟ جی کر سکتے ہیں، فرض نہیں ہے آپ پہ، فرض تبھی ہے آپ مقروض ہیں، اگر مقروض پہ قربانی نہیں ہے، پہلے قرض دے پھر قربانی کرے، لیکن یہ معاملہ نیتوں کا ہے، قرض ادا ہو سکتا تھا، بعد میں بھی دے سکتا تھا، قربانی کر کے بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس نے بہانہ بنانا ہے تو اس کے من کا معاملہ رب سے وہ جانے، لیکن فتویٰ یہی ہے کہ مقروض پہ قربانی نہیں ہے، قرض کی ادائیگی پہلے ضروری ہے۔ اگلی بات، میں مقروض ہوں، میں مقروض نہیں ہوں، میں نارمل چل رہا ہوں لیکن قربانی کرنا چاہتا ہوں، یہاں 2 مقصد ہیں، محلے میں ناک نہ کٹ جائے، بچے کیا کہیں گے، بھئی ساری دنیا جو مرضی کہتی ہے پرواہ نہیں کریں، یہ دیکھیں کہ تیرا رب کیا کہتا ہے۔
تقویٰ کیا کہتا ہے؟ اس لیے کرنی ہے تو رہنے دے. اگر خالصتاً من ہے کہ نہیں رب یہ تیرے لیے میں نے دینی ہے، باقی بھی تو اپنے دنیا کے معاملات قرض اٹھا کے کرتا ہوں، تو اللہ توفیق دینا، میں خلوص نیت سے تیرے لیے لے کے کر رہا ہوں، قبول کرنا اور ہمت دینا. اور ایسے بڑے سارے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جو 2 مہینے کے بعد پیسے جمع کروا چکے ہوتے ہیں. یہ جتنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. ہماری جتنی بھی قوم اس وقت حج پہ ہے، گئی ہوئی ہے، اللہ ان کی اس عبادت کو، جامع العبادات کو جو ہے وہ قبول کرے. اللہ حرمین الشریفین کی بھی حفاظت فرمائے اور امت مسلمہ کی اللہ جو ہے وہ قربانیوں کو قبول کرے. وما توفیق الا باللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، اللہ تعالی اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ الحمدللہ پورے سال میں کوئی نہ کوئی انسانوں کے لیے رحمت کا، بخشش کا، مغفرت کا بہانہ بنائے رکھتا ہے. تو وہ ایام بھی آنے والے ہیں جن کو سال کے سب سے افضل دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کہتے ہیں. ان کے لیے بھی تیاری جاری و ساری رکھی جائے. یوم عرفہ کا روزہ آ رہا ہے جس میں گناہوں کی بخشش کے بہانے، وہ عرفات کا دن، وہ گناہوں کی معافی، یہ قربانیاں، یہ سارے معاملات اللہ کے ساتھ ہمارے جڑے ہیں. اللہ تعالیٰ خلوص بھی عطا کرے، تقویٰ بھی دے. ایک بڑی اہم چیز کہ جانور یا ذبح کیا جائے گا یا نہر کیا جائے گا. اونٹ کو نہر کیا جائے گا، کھڑا کر کے بایاں پاؤں باندھ کے، اگلا گھٹنا، تیز ترین دھاری دار آلے سے یہ حصہ کٹ کیا جا سکتا ہے. اس کا یہ والا حصہ سینے کے اوپر نہر بالکل نارمل اور کمزور ہوتا ہے. جیسے ناریل میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے بڑا ایزیلی آپ اسے کھول سکتے ہیں، حالانکہ وہ بڑا ہارڈ ہے. یہ اونٹ بڑا ہارڈ ہے، سخت جان ہے، لیکن یہ جگہ اللہ نے اس کا ویک پوائنٹ رکھا ہوا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہاں سے نہر کیا ہے کھڑا کر کے. اور آپ حیران ہوں گے کہ 63 اونٹ اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کیے ہیں. اور پھر باقی، اور عمر کے جس حصے میں کیے ہیں 60 سال کے لگ بھگ عمر تھی، ایسے کہ 62 مکمل ہونے والی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ ذی الحجہ کے بعد محرم، صفر اور ربیع الاول اللہ کو پیارے ہو گئے. خطبہ حجۃ الوداع یہ اس عمر کے حصے میں 63 اونٹ نہر کیے. تو ساڈا پورا محلہ جڑا وہ پیتا پانی ہویا ہوندا ایک اونٹ کتے کسائیاں نال جڑی بنی ہوندی ہے، بٹھا کے کوئی باندھ کے کوئی کسی طرح پورا محلہ دیکھنے والا، اوپر عورتیں، وہ دیکھتا ہے کہ میں تو ایک بچے کے ہاتھ میں نکیل دے کے چلنے والا ہوں، آج میرے اوپر اتنی اضافی سختیاں کس لیے ہیں؟ تو بہرحال پھر وہ جب خلاف فطرت اور خلاف سنت کام دیکھتا ہے تو غلام محمد آباد میں مجھے ابھی وہ 4 قتل نہیں بھولے جو 99 کے لگ بھگ ہوئے تھے. میں تب مدینہ میں تھا، خبر پڑی تو بڑی حیرانگی ہوئی، کیونکہ وہاں ہم نے دیکھا تھا ایک چھوٹا سا بچہ بھی 11 سالہ اونٹ کو کھڑا کر کے ٹانگ باندھ کے ایسے کٹ دیتا ہے. اور آپ نے یہ کافی ساری ویڈیوز یوٹیوب پہ بھی دیکھی ہوں گی کہ ایک آدمی آسانی کے ساتھ، لیکن چھری بھی تیز ہے. ساڈے ماشاءاللہ وہ پہلے جگہ لبھتے رہتے ہیں، پھر اتنے نیزا رکھ کے دوجے نو پڑھاؤندے نے. ٹانگیں اس کی کانپ رہی ہوتی ہیں، ہاتھ میں جان نہیں ہوتی، اور اتنے میں پتہ چلتا ہے جب اونٹ اوپر سے پکڑ لیتا ہے یا کہیں اور کر دیتا ہے تو بہرحال اونٹ نار ہوگا، بٹھا کے اس کو کاٹا نہیں جائے گا. اور باقی جو جانور ہیں انہیں ذبح کرنے کے لیے قبلہ رخ لٹایا جائے گا. میں ایک جگہ گیا تو ماشاءاللہ کسائی کھباڑی ہے، کھبو، اور اس نے بکرے کو دوسری طرف، ظاہر ہے بایاں ہاتھ ہے تو اس نے اس طرف لٹایا ہوا ہے. تو بہرحال کچھ مجبوری اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے، مان لیتے ہیں. اگر نہیں ہے ہاتھ کام کر رہا، متبادل نہیں ہے، تو بایاں بھی چل جاتا ہے. جیسے دایاں ہاتھ ہے ہی نہیں یا شہادت والی انگلی نہیں تو فقہا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اشارتاً بایاں کھانے میں جو استعمال ہوتا ہے وہ ایک اور بات ہے، لیکن جان بوجھ کے نہیں. اس کو سنت کے مطابق قبلہ ادھر ہے، سر اس طرف کیا جائے گا، ٹانگیں اس طرف ہوں گی، جانور کو لٹا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کے گلے کو کاٹا جائے گا. گھٹنا رکھ کے منکا توڑ کے اس کی جو ہے یہ والی ہڈی، اس کے اندر سے وہ وائٹ کیبل مت کاٹنے دیں، بھلے جتنا مرضی جلدی ہو. اس کو حرام ہے یہ جانور.
اس کا دم مصفوع اندر رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے، جب یہ دونوں رگیں کاٹتی ہیں خون بہتا ہے، اور یہ سپائنل کارڈ ابھی جسم کے ساتھ ہے اور احساس باقی ہے، اسی لیے وہ نچلا دھڑ مارتا ہے، زور زور سے ٹانگیں اکٹھی کرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، گرتا ہے، تو خون زیادہ سے زیادہ جو دم مصفوع اور حرام ہے وہ نکل جاتا ہے، گوشت پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ یہ جانور پہ ظلم ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہاتھ بڑا پارا، بس تکبیر کی تھی ہو گیا، جانور مڑ کے ہلیا نہیں۔ وہ اصل میں فن یہ ہے کہ ودن سیکنڈ اس کا منکا توڑ کے اس کے اندر سے وہ جو اسپائنل کارڈ ہے، وائٹ کیبل، اس کو تنکا دے کے چھری سے کاٹا جاتا ہے، تو یہ جانور بے سدھ ہو جاتا ہے، نچلے دھڑ کا اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر ہاں جنہوں نے گوشت مہنگا کر کے بیچنا ہے اس میں 4-5 کلو جو ہے یہ خون کا اضافہ ہو جائے، چلے یہ ایک اور بات ہوگی، کوئی سوچ ہوگی، لیکن یہ اللہ کے لیے ہے، تو اس کو رسول اللہ علیہ وسلم کے انداز اور طریقے پہ ہی انشاءاللہ ذبح اور نہر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے وطن کی حفاظت فرمائے، الہ العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا دے، دنیا سے چلے جانے والوں کے لیے اللہ ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے، اور یقیناً یہ وہ لمحات ہوتے ہیں کہ جب پچھلے بہت یاد آتے ہیں کہ پچھلے قربانی میں وہ ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں ہیں، اس سے پچھلی قربانی میں تھے، اب نہیں ہیں، چلے ہم نے بھی جانا ہے، لیکن اپنی خواہشات کی قربانی دیجیے تاکہ کل قیامت کو آواز آ سکے کہ آ میرے بندے، تم میرے لیے سب کچھ چھوڑ کے آیا ہے، آج سارا کچھ تیرا ہے، یہ عرش کے نیچے سایہ تیرا، میرا سایہ تیرا، یہ عطائیں تیرے لیے ہیں، یہ کوثر کے جام تیرے لیے ہیں، یہ شفاعتیں تیرے لیے ہیں، یہ جنت تیرے لیے ہے۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔